اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج کا موضوع ہمارا یہ ہے کہ کیا ہم مومن نہیں ہیں؟ دیکھیں، اگر حقیقی ایمان کی بات، حقیقی ایمان کا سوال ہے تو وہ ہمارا نہیں ہے۔ آپ مجھے تاریخ بتائیں کہ اپنی زندگی کے کس سال میں اپنے ایمان، جو کہ آپ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ نے اس کی حقیقت کو جانا اور کلمہ اسلام کو پہچانا، کلمہ طیبہ کے مطلب کو جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنا، اس پر غور کیا، اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے اس کی دعوت پر آپ نے کب غور کیا، کب آپ کا یقین آیا، کب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو اللہ ہے، اللہ کی طرف دعوت، کس سال میں، عمر کے کس سال میں آپ نے اس پر غور کیا اور پھر آپ نے اس دعوت کو قبول کر لیا یا کرنے کا ارادہ بنایا؟ آپ مجھے یہ بتائیں۔ ظاہر ہے ان تمام سوالات کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ہمارا تو دیکھیں ایک غافلوں کا حساب کتاب ہے، بس ہماری جو حالت ہے نا اس وقت، یہ جو عام مسلمان ہے، 1.5 ارب مسلمان ہے، یہ کوئی سوچ سمجھ کے مسلمان نہیں ہوئے۔ دیکھیں، دنیا کا کام، ہر کام آپ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، خوب غور و فکر کے بات کرتے ہیں، ہر کام چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، سوچ سمجھ کے آپ کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں اس کا۔ ہم نے کب اسلام کو سمجھا، اس کو قبول کرنے کا ارادہ کیا؟ آپ مجھے تاریخ نہیں بتا سکتے، یہ امت مسلمہ مجھے تاریخ نہیں بتا سکتی اپنے ایمان کو قبول کرنے کی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ڈاکٹر فیملی ہے، میاں بھی ڈاکٹر ہے، فزیشین ہے، اور بیوی بھی ڈاکٹر ہے، ہو سکتا ہے، یعنی ہوتا ہے یہ، تو ان کے 2 بچے ہیں، انہوں نے ڈاکٹری نہیں پڑھی اور 12ویں جماعت پاس کر لی یا 16 جماعت پاس کر لی، ڈاکٹری نہیں پڑھی، تو کیا آپ ان دونوں بچوں کو ڈاکٹر کہیں گے؟ ظاہر ہے کہ نہیں کہیں گے، انہوں نے تو ڈاکٹری پڑھی نہیں ہے، تو کیسے ڈاکٹر کہیں؟ یا اس سے کوئی علاج کروائے گا؟ ڈاکٹر کے بچے جنہوں نے ڈاکٹری کی تعلیم نہیں حاصل کی، جو جانتے نہیں ہیں، جو امراض کو نہیں جانتے، جو ڈاکٹری کی جو بھی باریکات ہیں اس کو نہیں جانتے، کوئی بھی اس سے علاج نہیں کرائے گا۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا کافی ہے۔ یہ جو دراصل بات یہ ہے کہ یہ معاشرہ ایسا ہے کہ یہ تو اندھا دھند تقلید کر رہا ہے اپنے آباء و اجداد کی، اور ایک معاشرتی بہاؤ ہے، گمراہی کا ایک دور ہے، سرکشی کا ایک دور ہے، ایک ہجوم ہے، متکبرین کا ایک ہجوم ہے۔ آج اس ہجوم میں ہم پیدا ہوئے ہیں۔ وہ ہجوم یہ سمجھتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، در حقیقت انہوں نے نہ اسلام کو سمجھا ہے نہ ایمان کو قبول کیا ہے۔ آج ہم ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج ہم دنیا پہ آخرت کو ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارا رخ تو ظاہر کی طرف ہے، ہم ظاہردار لوگ ہیں، ظاہر کی اہمیت ہے یعنی ہماری نظر میں۔ آپ دیکھ لیں آپ کی ساری زندگی، یہ تو ایک دنیا کی دوڑ ہے، لوگ جو ہیں بس اس میں چل پھر رہے، دنیا کے پیچھے دوڑ رہے سب، ہر ایک اپنے اپنے مسائل میں، دنیا کے مسائل میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو یہ در حقیقت ہمارا اسلام صرف برائے نام ہے۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ در حقیقت ہمارا ایمان، دیکھیں مومن کا، میں نے کہا مومن کا مطلب یقین کرنے والا، صاحب ایمان، ایمان کا مطلب یقین ہوتا ہے۔ ہمارا یقین تو ظاہر پر ہے،
باطن پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، اور جو حقیقت ہے، جو باطن ہے، جو آخرت ہے، اس سے یہ لوگ غافل ہیں، غافل۔ تو دیکھیں، اب سب سے پہلے انسان اگر اپنی اصلاح کرے تو اس کو ایمان قبول کرنے کی ضرورت ہے، یعنی ایمان لانے کی ضرورت ہے، مومن بننے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کا حساب کتاب شروع ہوگا، یعنی نیکیاں اور برائیاں، گناہ یا ثواب، یہ پھر مومن کے بعد ہوتے ہیں۔ کافروں کی روش رکھنے والے لوگ، مشرکانہ روش رکھنے والے لوگ، ان کے تو اعمال تو سارے برائیوں میں ہیں، چاہے وہ جو بھی نیک اعمال بھی ضائع ہوتے ہیں ان کے، کیونکہ ان کی تو نیت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، ہماری نیت نہیں ہے، اسلام کو نہ ہم سمجھے ہیں نہ قبول کیا ہے، اور اگر سمجھ بھی جائے کوئی تو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ ایک مسئلہ ہے کیونکہ ہم تو دنیا کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، دنیا کی زندگی پر ہم دھوکہ کھا چکے ہیں۔ اب دنیا ہی کی زندگی ہمارے سامنے ہے، اور اس کے علاوہ ہماری اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ دنیا کو ہم نے ترجیح دے دی ہے آخرت پر، اخروی زندگی پر۔ ہم اللہ کی رضا کے مطابق، مرضی کے مطابق زندگی گزارنا نہیں چاہتے۔ قرآن کیا ہے، دین کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کیسی زندگی گزاریں۔ ہم اس کو نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں، اور یعنی 100 باتوں کی ایک بات، دنیا کی زندگی کے دھوکے سے ہم نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو اس صورت میں یہ دعوی ایمان آپ کا ایک دھوکہ ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو اس کے بعد بھی مسلمان سمجھتے ہیں تو یہ ایک دھوکہ ہے، شیطان نے آپ کو دیا ہوا ہے۔ در حقیقت ہم اسلام کا مطلب بھی نہیں جانتے، دین اسلام ہے کیا۔ اس کے بعد جو دعوت رسول ہے کلمہ طیبہ کی، اس کا معنی بھی ہمیں نہیں معلوم۔ لفظی معنی تو سب کو آتا ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ۔ انگریز کہتے ہیں کہ there is no God but one God، لیکن اس کے معنی کو تو کوئی نہیں جانتے۔ میری کلپ موجود ہیں اس کے بارے میں۔ تو دیکھیں، دھوکے یعنی غلط فہمی کا کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ دھوکے میں پڑ گئے، غلط فہمی میں پڑ گئے، لوہے پیتل کو آپ نے سونا قرار دے دیا، تو پھر تو آپ بہت بڑے دھوکے کا شکار بن گئے۔ یہ آخرت، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہے، اور دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے، متاع الغرور اللہ تعالیٰ نے اسے کہا ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ تو بہرحال آج کا جو میرا موضوع ہے کہ کیا ہم مومن نہیں ہیں، تو بالکل نہیں ہے۔ ایمان کا ایک ذرہ ہمارے دل میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کلمہ طیبہ کو صدق دل سے ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، اور نہ اس کا مطلب جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، عام طور پہ قرآن سے آپ کس قدر یعنی قرآن جو بیسک ہے، جو دین کی بنیاد ہے ہمارے، جو نور ہے، جو روشنی ہے، کیا آپ اس سے واقف ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ کیا آپ واقف ہونا چاہتے ہیں؟ نو وے، کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے نصاب تعلیم میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ بھئی ایک بچہ ہمارا 18 جماعت پڑھ لیتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا کہ قرآن میں لکھا کیا ہے۔ تو ہمارے نصاب تعلیم سے تو قرآن خارج ہے، ہماری جو بھی ہے تو اس سے وہ چیز خارج ہے، ہماری زندگیوں سے خارج ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم اسلام سے خارج ہیں، ہم برائے نام مسلمان ہیں، لیکن ہم ایمان کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ لہٰذا یہ ایمان کا دعویٰ اور گناہ و ثواب یہ تو بعد کے کام ہے، یعنی انسان اگر توبہ کر لے، ایمان لے آئے،
ایمان قبول کر لے اور اس کو سمجھ کر، تو پھر جو ہے آپ کی زندگی میں جو دو فرشتے ہیں وہ کام شروع کر دیتے ہیں. دو فرشتے نہیں، یعنی نیکی کا فرشتہ کام شروع کر دیتا ہے. آپ کی غلطی گناہ میں لکھی جائے گی، اور جو نیکی جو ہے، اب آپ کی نیکی جو ہے وہ دائیں ہاتھ والا فرشتہ لکھے گا، اور آپ کی برائیاں جو ہیں وہ پھر دائیں ہاتھ والا فرشتہ لکھے گا. بہرحال بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.